حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک شرعی مسئلہ کو لے کر۔ وہ یہ ہے کہ ایک عورت کا حمل ساقط ہو گیا یا اس نے ابورشن کرایا، اس کے بعد جو خون آ رہا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ وہ حیض کا خون ہوگا یا نفاس کا یا کچھ اور؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حاملہ عورت کا حمل ضائع ہونے کی صورت میں نفاس کا حکم یہ ہے کہ اگر بچے کے اعضاء میں سے کسی عضو مثلا ہاتھ، پیر، انگلی یا ناخن وغیرہ کی بناوٹ ظاہر ہو چکی ہو تو یہ عورت نفاس والی ہو جائے گی۔ اس کے حمل کے ساقط ہونے کے بعد نظر آنے والا خون نفاس کا خون کہلائے گا۔ اگر بچے کے اعضاء میں سے کسی بھی عضو کی بناوٹ ظاہر نہ ہوئی ہو تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی عورت نفاس والی نہیں بنے گی، اور حمل کے ضائع ہونے کے بعد نظر آنے والا خون نفاس بھی نہیں کہلائے گا۔ بچے کے اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہونے کی مدت فقہائے کرام نے 4 مہینے لکھی ہے، لہذا جو حمل 4 مہینے پورے ہونے پر یا 4 مہینے کے بعد ضائع ہو تو اس کے بعد نظر آنے والا خون نفاس کا ہوگا، لیکن اگر حمل 4 مہینے مکمل ہونے سے پہلے ضائع ہو جائے تو اس حمل کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی اس سے نہ عورت کی عدت گزرے گی اور نہ ہی اس کے بعد ظاہر ہونے والا خون نفاس کا ہوگا۔ ہاں، اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر کم از کم 3 دن تک خون آیا یا اس سے پہلے ایک کامل طہر یعنی کم از کم 15 دن بھی گزر چکا ہو تو یہ خون حیض کا شمار ہوگا، لیکن اگر 3 دن سے کم ہو یا اس سے پہلے 15 دن پاکی نہ رہی ہو تو پھر یہ خون استحاضہ یعنی بیماری کا ہوگا۔ ایسی صورت میں نماز، روزہ، تلاوت وغیرہ کر سکے گی۔ علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی شامی جلد 1 صفحہ نمبر 312 میں اس مسئلے کی مکمل وضاحت فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر تخلیق میں کچھ اعضاء ظاہر ہوں، مثلا ہاتھ ہو، پیر ہو، انگلی ہو یا ناخن ہو یا بال ہو، اور یہ اعضاء کا ظہور 120 دن کے بعد ہی ہوتا ہے، اور 120 دن یعنی برابر 4 مہینے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں پیدا ہونے والا بچہ حکماً بچہ قرار پائے گا اور اس سے عورت نفاس والی ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اور آپ اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔